نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لفظی ترجمہ: ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، کتم یکتم، کتمان چھپانے کو کہتے ہیں، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما انزلہ اس کو جو اتارا، اللہ نے، من الکتاب کتاب سے مراد یہاں تورات، ویشترون اور اشترا خریدنا، اور خریدتے ہیں وہ بھی اس کے بدلے میں، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، قلیلاً تھوڑی. اولئک یہ لوگ، ما یأکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم، بطون بطن کی جمع ہے پیٹ، اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا اور نہیں، یکلمہم بات کریں گے ان سے، اللہ تعالی، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا اور نہیں، یزکیہم تزکیہ سے لفظ نکلا ہے، تزکیہ پاک کرنا، ولا یزکیہم اور نہیں پاک کریں گے ان کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب سزا ہے، علیم دردناک. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خریدا، الضلالۃ ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدل، والعذاب اور خریدا عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدل، فما پس کس قدر، اصبرہم صبر کرنے والے ہیں وہ، علی النار آگ پر، دوزخ پر، ذالک یہ بات، بأن اللہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، نزل الکتاب اتاری کتاب، یہاں کتاب قرآن کریم، بالحق دین حق پر مشتمل، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، قرآن میں، لفی شقاق بعید یقیناً ضد میں ہے سخت، بعید مخالفت میں ہے دور کے. یہاں پر گزشتہ آیت میں ان قطعی حرام چیزوں کا ذکر ہوا جن کو مشرکین اور یہود و نصارہ باوجود اس کے ان کی کتابوں میں وہ حرام تھے لیکن وہ استعمال کرتے تھے، اور یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی چھپاتے تھے جو ان کی کتابوں میں بیان ہوئی تھی، اور ان چیزوں کی حرمت کو بھی چھپاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جو اوصاف ان کی کتابوں میں بیان ہوئی تھی وہی اوصاف قرآن میں بھی آئے، تو تائید ہوگی قرآن کی، اور یہ چیزیں ان کی کتابوں میں بھی حرام تھی اور قرآن میں بھی یہ حرام ہے، تو
تو بیان کرنے سے تائید ہوگی قرآن کی اور لوگ قرآن کو مانیں گے، لوگ محمد کے پیچھے جائیں گے، تو انہوں نے ان چیزوں کو چھپایا تاکہ قرآن کی تائید نہ ہو۔ اور ان کی تو عادت ہے رشوت لے کر احکام یعنی تورات کے احکام کو چھپانا۔ یہاں پر اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، اس زمانے میں فیصلہ علماء کے فتویٰ پر ہوتا تھا، الگ سے کوئی ان کا قانون نہیں تھا، اور علماء جو فتویٰ دیتے تھے آگے حکمران ان کے کہے کے مطابق، ان کے فتویٰ کے مطابق وہ فیصلہ امپلیمنٹ کرتے تھے۔ اب یہاں پر ان کے علماء کا اخلاق بگڑ گیا تھا، رشوت خور بن گئے تھے، حرام کے عادی ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ اب عوام جانتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور بھروسہ ہوتا ہے علماء پر، اور علماء ہیں رشوت خور حرام خور۔ وہ اللہ کی کتاب کے احکام کو پیسے لے کر مفاد لے کر چھپاتے تھے، اور پھر ان کے لکھے ہوئے فتوے کے مطابق فیصلے صادر ہوتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا یہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے ڈالتے ہیں جہنم کے، اور ایک تو یہ ہے کہ انگارے ڈالتے ہیں، قرآن نے ابھی سے اس کو انگارہ کہا ہے، حرام جو پیٹ میں ڈالتا ہے اس کو ابھی سے چنگاری کہا، انگارہ کہا، اگرچہ اب اس کو مزے لے لے کر لذت سمجھ کر استعمال کرتا ہے یا کھاتا ہے، اس حرام کے پیسوں سے گاڑی خریدتا ہے، اس حرام کے پیسوں سے کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن وہ پیسہ کہاں سے آیا، کس راستے سے آیا؟ وہ راستہ ناجائز ہے، اس لیے وہ پیسہ بھی حرام ہو گیا۔ اب یہ تو بڑا خوش ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو جہنم کے انگارے قرار دیا کہ آنکھیں بند ہوتے ہی یہ ان انگاروں میں داخل ہوگا، ان کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا، لطف والا کلام، محبت والا کلام نہیں کرے گا، اور سختی والا کلام ان کے ساتھ کرے گا۔ قیل اخسؤوا فیہا، اخسأ، ان سے کہا جائے گا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اخسأ لفظ جو ہے دوسری صورت میں آتا ہے، یہ لفظ کتے کو بھگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوں گے، یا اللہ خود ان سے کہیں گے یا فرشتوں کے ذریعے ان سے کہلوایا جائے گا، ان کو دھتکارا جائے گا۔ اور لطف والا کلام جس طرح اللہ اپنے بندوں سے خطاب فرمائیں گے، اے میرے بندو کیا تم راضی ہو گئے مجھ سے، جنتیوں سے اللہ خطاب فرمائیں گے، تو وہ کہیں گے یا اللہ کیوں راضی نہیں، تو نے ہماری مغفرت کر دی، ہمیں جنت عطا فرمائی۔ تو اللہ فرمائیں گے اب ایک اور نعمت تمہیں عطا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ لطف والا محبت والا کلام ہے۔ تو ان لوگوں سے وہ کلام اللہ نہیں کریں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں یہ لوگ رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خریدا۔ ہدایت کے بدلے میں گمراہی، اور چونکہ ہدایت عقیدے کی بات ہے، اور مقابلے میں گمراہی، اپنے نظریات اور خیالات پر چل پڑے، تو اللہ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، کتنے صابر ہیں دوزخ میں جانے کے لیے، کیسے باہمت ہیں، کمر کس کر تیار ہیں، کتنا بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا۔ تو دوزخ کے عذاب سے بچنے کی ان کو ذرا فکر ہی نہیں، اور یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ اللہ نے قرآن کریم اتارا، وہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ضد میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب تورات کو چھپاتے ہیں، یہ
गुज़श्ता आयतों में उन 4 चीज़ों की हुर्मत को छुपाने का ज़िक्र था, अब इसको आम कर दिया। यानी किताब की कोई बात, किताब का कोई हुक्म उनके सामने होता है जिसमें उनको नुकसान होता है, उनका मफाद उसमें नहीं होता है, उसको वो छुपाते हैं। मसलन नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ हमीदा नबी तौरात के अंदर मौजूद थी, उनको ज़ाहिर नहीं करते हैं। मा अनज़लल्लाह मिनल किताब वयश्तरून बिही समनन कलीला, और ख़रीदते हैं बिही उस हुक्म को छुपाने के इवज़ समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत। अब थोड़ी कीमत जो है वो इस वजह से उसको कहता है कि वो ख़त्म होने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी में उसको करोड़ों रुपए भी मिल जाए, उसने अमानत में ख़ियानत की, करोड़ों रुपए लिए, तो ये कब तक दुनिया में ज़िंदा रहेगा? 60 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल, और आगे चलकर उसकी सज़ा जो है वो अनलिमिटेड है, सज़ा न ख़त्म होने वाली है। तो आखिरत की सज़ा के मुकाबले में ये मफाद तो कुछ भी नहीं है। और अगर ये अल्लाह के हुक्म को पामाल न करता, मफाद के लिए हुक्म को तब्दील न करता, तो दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी वैसे भी फ़ानी है, गुज़र जाती, और आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी और वहाँ की ऐश इशरत इसको हासिल होती। तो समान कलील उसको इसलिए कहा कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में पूरी दुनिया भी अगर मिल जाए तो कलील है। दूसरी आयत में आता है कुल मताउद दुनिया कलील, ए पैगंबर कह दीजिए दुनिया का फ़ायदा बहुत ही थोड़ा है। उलाइक मा याकुलून फी बुतूनिहिम, यही लोग हैं जो नहीं डालते हैं अपने पेटों में, मा याकुलून, अकल याकुलू खाने को कहते हैं। चूँकि ज़्यादा रिश्वत देना, हराम लेने का अक्सर मकसद जो है वो पेट पालना होता है, बच्चों को खिलाते हैं या अपना पेट पालते हैं, तो कुरान ने इसलिए अकल इस्तेमाल किया, वरना ये लफ्ज़ इस्तेमाल के लिए भी आम है। मा याकुलून से मुराद सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ खाते हैं, और कोई बंदा गाड़ी लेता है, कोई बंदा बंगला बनाता है, कोई बंदा ज़मीन ख़रीदता है, तो ये खुसूसी इन आयतों के पस मंज़र में यहूद की बातें हैं, लेकिन अहकाम तो सब के लिए हैं। यहूद भी अल्लाह के बंदे थे और हम भी अल्लाह के बंदे हैं, और यहूद के लिए तौरात में यह हुक्म था, हमारे लिए कुरान में यह हुक्म है। आज भी जो मुसलमान हराम को हासिल करने के लिए अल्लाह के अहकामात को छुपाते हैं, मफादात के लिए अल्लाह के अहकामात को छुपाते हैं, वो इस आयत के हुक्म में दाखिल हैं। मसलन किसी का हक़ जो है, किसी इदारे में किसी का हक़ बनता है, रिश्वत लेकर किसी और को दे दिया और हक़दार को महरूम कर दिया, तो अल्लाह का हुक्म क्या था? हक़दार को उसका हक़ दो। और आजकल खुसूसन राय जो है, वोट, ये एक अमानत है, उस अमानत को बेचते हैं करोड़ों रुपए में। अब हुक्म ये था कि इसको बेचना नहीं है। आवाम ने आगे अपना नुमाइंदा मुंतखब इसलिए नहीं किया था कि आगे तुम हराम खोरी करके मज़े की ज़िंदगी बसर करो दुनिया की ज़िंदगी में, और सारा गंद फिर आवाम पर पड़े और कुर्बानी का बकरा आवाम बन जाए। ये क्या कर रहे हैं? हराम की खातिर, मफाद की खातिर अल्लाह के अहकामात को छुपा रहे हैं, पामाल कर रहे हैं और अपने पेटों में अंगारे डाल रहे हैं। मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, यही हाल फैसला करने वालों का भी है। जरगों में फ़ैसले होते हैं, रोड में फ़ैसले होते हैं, ट्रैफिक ऑफिसर जज है, जरगे का बड़ा जज है, अदालत में बैठा हुआ आदमी जज है। वो अगर इस किस्म की मफादात लेता है किसी से चोरी छुपे और फ़ैसले में हेरा फेरी करता है, तो मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, अपने पेटों में वो नहीं डालते हैं मगर आग। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह,
یکلم کلام ولا یکلم، اور کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنا، بات کرنا کتنی بڑی نعمت ہوگی، اس نعمت سے ان کو محروم کیا جائے گا جو مستقل مصیبت ہوگی۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا ان کے گناہوں کو بخش کر، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے یہ رشوت خور جو ہے جب رشوت لیتا ہے، حرام خور جب حرام کام کرتا ہے تو اسے معاشرے کی جڑیں ہلتی ہیں اور معاشرہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، اور ہر انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ تو یہ مصیبت ان لوگوں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے بندوں کو پریشانی میں ڈال دیا، تو ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خریدا، اشترا اپنی مرضی سے، اختیار سے پسند کرنے کو کہتے ہیں، اپنے اختیار سے پسند کیا، کوئی جبر ان کے اوپر نہیں تھا خواہ تم رشوت لو۔ الضلالۃ، گمراہی کو خریدا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، قرآن ضلالت لفظ جب استعمال کرتا ہے تو وہ تو ویزیبل چیز نہیں ہے، ضلالت کے اسباب ویزیبل ہیں، مرے ہیں، دکھائی دینے والی ہیں۔ ضلالت کا راستہ صراط مستقیم کے مقابلے میں ایک بندہ اپنے لیے راستہ متعین کرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے، جس سے اس کا شوق پورا ہوتا ہے، اس کو اپنا راستہ بناتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب دیکھتے ہیں گمراہی کے راستوں کو کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے اطمینان ہے، تو اس کو اپنے لیے راستہ بناتے ہیں۔ تو اپنے اختیار سے ضلالت کے راستوں کو ہدایت کے مقابلے میں اختیار کیا۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، خدا کا معنی کیا ہے؟ الشرائع التي انزلها اللہ تعالی علی لسان انبیائہ، ہدایت وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کی زبانی بندوں تک بھیجا، پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہدایت وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف بلایا، پیش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہدایت وہ تھی جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا اور اس کی طرف دعوت دی۔ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تا قیامت ہدایت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ ہے قرآن اور سنت، اور اسے ہٹ کر جو کوئی چیز ہے وہ ضلالت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ فِي غَيْرِهِ وَمَن يَبْتَغِ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا، اسی کہ دوسری کتاب میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اور عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں۔ ابھی سے قرآن کہتا ہے ابھی سے خریدا ہے انہوں نے، جس نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ مغفرت کا سبب ہدایت ہے، تو مغفرت چلی گئی، ہاتھ سے نکل گئی، اس کی مغفرت ممکن نہیں ہے جو گمراہی پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور پھر مغفرت جب نہیں ہے تو عذاب لازم ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں۔ تو عذاب کے اسباب مراد ہے یہاں پر، یہ بار بار اس کو پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ عذاب کے اسباب ہیں، مغفرت کے اسباب ہیں۔ دنیا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، کام کرنے سے بندہ تھکتا ہے، اور دن رات کے گزرنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ شادی کر کے بندہ اولاد کی آرزو رکھتا ہے، محنت کر کے کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ یہاں پر دنیا ہے، اسباب کو اختیار کرو گے پھر وہ نتائج مرتب ہوں گے۔ تو مغفرت ہدایت کو اختیار کرنے پر منحصر ہے،
काफिरों की मगफिरत नहीं होगी, मुशरिकीन की मगफिरत नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने दलालत को इख्तियार किया। फमा अस्बरहुम अलन नार, अब अल्लाह तबारक व तआला अस्बरहुम, ये ताज्जुब का कलमा है, कैसे साबिर हैं, या किस चीज़ ने उनको इतना जुर्अतमंद बना दिया आग पर, दोज़ख में जाने के लिए कैसे बाहिम्मत है ये, कैसे साबिर हैं। तो अल्लाह ताज्जुब नहीं कर रहा है, किसी के ताज्जुब तो वो है किसी ऐसे काम को होता हुआ देखकर जिसके असबाब मख्फी हों, तो अल्लाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। तो ताज्जुब से मुराद ताजीब है, दूसरों को ताज्जुब में डालना। अल्लाह अपने बंदों को ताज्जुब में डालता है, मेरे बंदो जो ये लोग हरामखोरी करते हैं, हक़ को छुपाते हैं, ये कैसे साबिर हैं, कैसे बाहिम्मत हैं कि दोज़ख की तरफ चले जा रहे हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़, तो हिदायत का ये माना हो गया, और दलालत गुमराही किताब इलाही और सुन्नत के मुकाबले में इंसानी राय, नज़रियात, अफ़कार, अक़दार, इनको इख्तियार करना, ये दलालत है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये ज़ालिका जो है गुज़श्ता ये तमाम बातें अल्लाह का इनके साथ मुलातफ़त वाला गुफ्तगू न करना, और इनका अपने पेटों में अंगारे डालना, और इनके साथ कलाम न करना, इनका तज़किया न करना, इनके लिए अज़ाब अलीम का होना, ज़ालिका ये इसलिए है, इस वजह से है, बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की किताब, बिलहक़्क़ि, बिलहक़्क़ि हक़ पर मुश्तमिल, किताब की हर बात हक़ है, या बिलहक़्क़ि निज़ाम जामे के साथ, जिसमें इनफरादी ज़िंदगी के मसाइल का हल, इज्तिमाई ज़िंदगी के मसाइल का हल, मुआशरती ज़िंदगी के मसाइल का हल, सियासी ज़िंदगी के मसाइल का हल, माशी ज़िंदगी के मसाइल का हल, और तालीमी निज़ाम का हल, ये सब इस किताब के अंदर मौजूद हैं। तो कुरान करीम ने, अल्लाह ने कुरान की सिफत हक़ बयान, हक़ के साथ उतारा है, और हक़ को ज़ाहिर करने के लिए उतारा है, हक़ पर मुश्तमिल उतारा है, निज़ाम जामे के साथ उतारा है। तो हक़ का एक हक़ ये है कि उसको पहचाना जाए। किताब जब हक़ है, अल्लाह ने उतारा है, तो इसको पहचाना जाए, और दूसरा हक़ पर चला जाए। हक़ को पहचानने के बाद हक़ का दूसरा हक़ यह है कि उस पर बंदा अमल करे, उस पर चले। हक़ का तीसरा हक़ यह है कि उसको दूसरों तक पहुँचाए। हक़ को पहचानने के बाद ये हक़ के हुकूक़ हैं। तो कुरान करीम हक़ है, इस पर ईमान लाया जाए, इसको समझा जाए, इसको दूसरों तक पहुँचाया जाए। वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू, बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया किताब में, किसी ने माना किसी ने नहीं माना। इख्तिलाफ़ का मतलब ये है, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, वो दूर की मुखालफत में, ज़िद में पड़े हैं। शिक़ाक़ जो है ज़िद को कहते हैं, मुखालफत को कहते हैं। तो शिक़ाक़ जो है ये रूहानी बीमारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश्शिक़ाक़ि वन्निफ़ाक़ि वसूइल अख़लाक़। या अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ मुनाफ़क़त से, शिक़ाक़ हक़ की मुखालफत से, और बुरे अखलाक से। तो ये लोग जो किताब में इख्तिलाफ़ करते हैं, आजकल भी कुरान के हवाले से जब लोगों को कहा जाता है कि भाई कुरान ये हुक्मरानी की किताब है, ये गाइड बुक है, हुकूमत करो, इसको अपनी अदालतों में रखो, इसको अपनी पार्लियामेंट में जगह दो, अपने ख़ानदान में इसको जगह दो, तो वो कहते हैं ये रूहानी तरक्की के लिए है, दुनियावी उमूर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
یا کہتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ قرآن کا کیا تعلق ہے، اس پر پرائیویٹ لائف میں عمل ہونا چاہیے۔ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حکومت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ دور کی مخالفت میں جا پڑے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اور ضد کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ شناختی کارڈ میں اسلام کے سامنے مسلمان لکھا ہے، مذہب کے سامنے اسلام لکھا ہے، تو لکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، ماننے سے مسلمان ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔